موقع پر خطاب کریں گے، جو کیمبرج میڈیکل یونیورسٹی کے کنسلٹنٹ ENT سرجری ہیڈ فار آل ڈاکٹر نصراللہ رانا نے 5ویں سال ENT کانفرنس نیو دہلی انڈیا میں کیا اور انہیں سال ENT ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر رانا نے کولمبیا میں ہیلتھ فار آل کے چیلنج قبول کیے، جو کہ سلوگن ہے یعنی سننا سب کے لیے۔ ڈاکٹر رانا نے ٹیلی ویژن پر میڈیکل اور خاص طور پر سماعت کے موضوع پر سب سے زیادہ لیکچر دیے۔ پاکستان میں تیسری سال ENT کانفرنس کا انعقاد بھی کیا اور پاکستان کی نمائندگی نیو یارک واشنگٹن کی عالمی کانفرنس میں بھی نمائندگی کی۔ پلیز ڈاکٹر نصراللہ رانا آپ پلیز یہاں پہ آئیں اور ہم لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنی خوبصورت الفاظ سے خوش نماز کریں۔ پلیز ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ صبح جو ہے اچھے لوگ ٹیکسی آف پیپل have seen that they are sitting there, they want to know something about the hearing problems. Hearing is the most important thing which God has given to the human being. Then is the being and then the mobility. Our WHO has asked to be already hearing disability as number 1, blindness number 2, mobility number 3. I can quote the example that there is a team of cricket team of blinds, but there is no cricket team of those who are blind. They are more handicapped. Blind people, they become the judge of high court, they become the PhD, the scholars, and CSS may be the people. But if that person is more handicapped, this is the example which I am giving you this. He cannot learn anything. So listening is very important. میں نے پاکستان میں اس چیز کا سفر کا آغاز پارٹی پلان جو ہاسپٹل میں ایک اکیڈمک کنسلٹنٹ تھا، تو مجھے انہوں نے ایک ذمہ داری دی کہ آپ جلد جاؤ گا جو اچھی معاشرہ ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان سے جا کر رہے اس اسپیشلٹی کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ ENT اسپیشلسٹ کی پوسٹنگ کوئی نہیں تھی، ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی پوسٹ ہوتی تھی۔ ہیئرنگ چیکنگ یعنی جس کو کہتے ہیں آڈیومیٹری، اس کا بھی کوئی کنسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا۔ اور Islamabad, I had a meeting with the most powerful man of the history of Pakistan because he was chief marshal administrator plus president and everything. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ what do you want? I said please come and inaugurate the first national ENT conference in the world. تو میرے سے ہنس کے مسکرائے کہتے تھے پاکستان تو 81 میں بنا تھا، اب پاکستان میں بتاؤ 1947 میں بنا، 1981 میں آپ پہلی کانفرنس کے بارے میں جب دے رہا ہے دوست ہے پہلے اگر کسی نے نہیں سوچا۔ However, he came especially from Islamabad. He did the inauguration of the first national ENT conference on live west. This was a big thing. یہ میں تھوڑا سا سفر کا آغاز بتا رہا ہوں کیسے اس اسپیشلٹی کے لیے کام ہوا۔ جیسے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹی بی کی دوائی کوئی نہیں ملتی تھی، قاعدہ کی زندگی میں ان کو تو دوائی نہیں ملی، دوائی تو مارکیٹ میں 59 میں آتی ہے، ان کی ڈیتھ 47 میں ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ ہارٹ کی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹک وغیرہ یہ پروسیجر ہے 90 میں شروع ہوئے، جب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بتایا پروفیسر شاہ میرے کلیگ تھے، ہم دونوں کے گھر میں وہ ایسوسیٹ پروفیسر تھے، میں اسسٹنٹ، انہوں نے یہ ہارٹ کا ہاسپٹل بنایا۔ اس سے پہلے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، وہ کہتے مر گئے بس بیٹھ گئے، جادو ہو گئے کہ کسی نے وہ یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یعنی کہنے کا یہ ہے کہ یہ سفر کا آغاز 1981 میں آئی اسٹارٹڈ ود دی ہیلپ آف گاڈ۔ جواہر لال نہرو issued the 4 directives to various governors and provincial secretaries that they should establish the center. کیونکہ آج کا جو ہمارا دن ہے یہ سماعت کا بھی دن ہے، یہ سماعت کی ساری ہسٹری بتاؤں گا کہ پاکستان میں کیسے یہ شروع ہوا، لوگوں میں کیسے شعور پیدا ہوا، کچھ فیسلٹیز آئی۔ تو پہلی کانفرنس کے بعد جو اسی PC ہوٹل میں 3rd سال کی کانفرنس میں نے خود آرگنائز کی، جس میں 7 ملکوں سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بلکہ ساتھ کے پریزیڈنٹ جو تھے پروفیسر لاؤدین، he came from Dhaka with a delegate of 40 people. Then world president جو ہمارے پوری دنیا کے تھے پروفیسر جان جے برائٹ، he came from Holland. یہاں بھی ہم نے ہیئرنگ کے اوپر بات کی۔
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت کم کام کیا گیا تھا، لوگوں کو اس کا شعور نہیں تھا۔ یہ آج آپ کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا، یہ صرف ڈیکوریشن ہے، اس کا سننے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اندر ڈیٹ جا کے ایک مڈل ایئر ہے تو اندر کاپی کرا، تو اس کی امپورٹنس لوگوں کے ذہن میں آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی سے میرا ٹیلی ویژن کا پی ٹی وی پہ پروگرام شروع ہوا ہیلتھ فورم، جو ٹی وی کے ٹاپ 10 پروگرامس میں تھا، لاہور ٹی وی سے نام ہوتا تھا، وہ ہم ایک میرا تھا، اس میں بھی میں نے لوگوں کو جیسے آج بھی جب آپ جائیں گے تو آواز کانوں کی اہمیت کا زیادہ پتہ چلے گا، ورنہ ٹی وی پر بات ہے آنکھ میں ہوتے فوراً رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ادا نہ ہوتے وہ بھاگے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، دے آر کسی مور امپورٹنٹ فار دا ہارٹ ڈیزیز کینسر، لیکن کانوں کے لیے سب سے زیادہ میں بات کی اور اس چیز کو میں نے اجاگر کیا، یہ باتیں سننے والے ہیں، میرا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رحم کرے کہ اگر کان میں کسی قسم کا مسئلہ ہو جائے تو اس کا بھی ساتھ بیلنس بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کان کے 2 فنکشن ہیں، نمبر 1 فنکشن is the listening, the other one half machinery which is called as the vestibular apparatus is meant for the equilibrium or balance of the body۔ اب یہ اتنی امپورٹنٹ اسپیشلٹی ہے، اور 20-30-50 روپے دے کے اسٹیشن کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی کان صاف کرا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی سینسٹیو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے تمہیں 2 کام لگا، 2 کام ہیں، ایک سننا اور ایک توازن۔ کل بھی میرے پاس ایک مریض تھا، کہتا تھا وہ کے واش روم میں نہیں جا سکتا، وہ مطلب ہی کے سائی بات، ایک دوسرا پیشنٹ میرے پاس کینیڈا سے آ رہا تھا، وہ آیا، یعنی کام کے لیے ابھی لوگوں میں نہ اویئرنیس ہے نہ اس کی امپورٹنس ہے۔ امپورٹنس اور چیز ہوتی ہے، کینسر تھوڑا اچھی بات ہے، کینسر ہوتا ہے، ہمارے میرے گھر کے اندر پروفیسر فاطمہ عثمانی ہوتی تھی، انہوں نے ایشین چیپ بنائی، وہ واک کراتی تھی کینسر کے خلاف۔ اسی طرح پھر میں نے بھی آئی لرن بیکاز شی واز فرام مائی کالج، میرے وہ کے میڈیکل کالج کی بیسٹ لیول کی۔ اب رہ گیا یہ 3 مارچ ہے، سماج کا آگے 3 سے بعد ایک 3 اس کے حوالے سے 3 سے بعد ایک ایئر، 3 سے بعد دوسرا یہ لیفٹ ایئر۔ تو ہم نے کام کے لیے آج آپ کو جو اگر آپ آئے اپنا ٹائم اپنے دس ٹائم ول نیور کم، ایوری ڈے از ونس ان دا لائف، یہ آج آپ کو اس کی وزڈم کی باتیں بتا رہے ہیں، ایوری ڈے از ونس ان دا لائف، اٹ ول نیور کم۔ آپ اٹھے ہیں، تیار ہوئے، آپ یہاں آئے تو کچھ چیزیں میں اچھی بتا دوں گا جس سے آپ کو آنے والی زندگی میں آپ یا آپ کے بچے یا فیملی کے لوگ مستفید ہوں گے کہ بچے کے کام پہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ایئر کے لیے ایک کان کی حفاظت کا بھی طریقہ ہے، سماعت جو ہے اسی کا ایک فیکٹر ہے۔ کان میں کاٹن پاٹ نہیں استعمال کریں، کاٹن پاٹ میں اپنے ٹی وی کے پروگرام میں 2 چیزیں توڑ کے پھینکتا تھا، ایک سگریٹ، ڈونٹ ڈو اینی اسموکنگ، اور دوسرا یہ کاٹن پاٹ کا باہر آواز نہیں ہے۔ ہمارے جو یہاں پر ایکچولی کان کی جو میل ہے، ویکس ہے، اس کا ترجمہ کر دیا گیا کہ وہ میل نہیں ہے، اتنی ڈیفیکٹ ثابت ہوئی ہے۔ کان میں اگر وہ ویکس موجود ہوگی تو آپ کے کان میں کاکروچز، انسیکٹس وہ نہیں جائے گی، دوسرا اندر انفیکشن نہیں ہوگا، اس کی ایسی پی ایچ ہے، پی ایچ تھوڑا سا شاید آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر آئیڈیا ہو جائے گا، اس میں انفیکشن نہیں ہوتا۔ لیکن اس کو اپنے ساتھ منہ دھویا، دانت صاف کیے، وہ کاٹن پاٹ پڑی ہوتی ہے، وہ کھا کے کام میں ایسے تھوڑا سا مزہ نہیں آتا ہے، وہ تھوڑی سی دوری، لیکن وہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کاٹن پاٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی ایم ٹیلنگ ٹوڈے ان مائی لائف۔ میرے پاس بے شمار مریض آتے ہیں کہ یہ صبح اپنے جو کام میں کاٹن پاٹ یوز کی، وہ پریس کر کے ہمیں اندھیری چلنی شروع ہو گئی۔ دعائی یہ ہے کہ اندر جا کے God has not given you the eyes and your fingers. You can feel when you are working, but you cannot see when you are working. وہ کوئی جو کاٹن پاٹ ہے وہ اندر جب ذرا کچھ ہوتی ہے، وہ بوڑھی کاغذ کی طرح بہت نازک ہے، جو مسئلہ ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، وہ مسل کے دانے میں جو ہے۔ اب یہاں پر یہ کان میں رکھی تو اللہ نے کچھ نہیں دی ہے، اس کا سننے سے یا بیلنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1.5 انچ اندر لگا کے وہ جب کاٹن پاٹ اس کے اوپر ٹچ کرتی ہے، اترا کر کے پڑ جاتا ہے، اس میں سے وہ اندھیری چلنی شروع ہو جاتی ہے، وہ بندہ کو سمجھتا ہے شان شروع ہو گئی ہے، جیسے جہاز میں آپ بیٹھے ہو تو اوپر سے اللہ نے شیشہ ٹوٹ جائے گا تو اندر سارا ہوا۔ تو یہ ایک تو کاٹن پاٹ سے اوائڈ کرنا ٹو دی فرسٹ ایکسٹینٹ۔ پھر یہ لیڈیز سے پین اتار کے وہی کام میں سے کھجلی کرنی شروع کر دی۔ تیل کا بڑا رواج ہے، جو ہے تیل، تھوڑا تیل لے لو، لہسن ڈال کے کر کے، کسی قسم کا کوئی تیل نہیں ڈالنا۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کام کے اوپر کام کیا، اسی جگہ 7 کانفرنس میں نے اکیلے لے کر آئے تھے، جہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ ہے اس پر تھوڑا سا آپ لوگوں کا اتنا علم نہیں ہے، ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا جب ایک
ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश से मेरे वो आए दोस्त और वो प्रेसिडेंट के साथ, ये सुनने वाली बात है कि पाकिस्तान इसके साथ कितनी मोहब्बत थी। वो मेरे साथ ही इसी तरह कौमी तराना बजा, तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में से आंसू आ गए। प्रोफेसर अलाउद्दीन ही वॉज फ्रॉम ढाका, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सार्क कंट्रीज और ENG से। मैंने पूछा अलाउद्दीन साहब क्या हुआ आपने क्यों रोना शुरू कर दिया? कहते जब मैं क्लास 8 में था ढाका में, जब यही कौमी तराना उधर बजता होता था, सुबह को क्लास शुरू होती थी तो लोगों में मेमोरीज नामों को गुजर गया। और वही प्रोफेसर जॉन जी ब्राइट थे, उन्होंने बताया कि हमारे यूरोप में भी कान को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि हमारे इस बड़े शरीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका थोड़ा सा सार्क का भी कॉन्सेप्ट अपने में होना चाहिए। वो तो ठीक है, कुछ ऐसे सियासी हालात में यानी जैसे यूरोपियन यूनियन है उसके 28-29 मुल्क हैं, ये हमारे साथ मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे के सारे मिलके इस खिते को 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस मौजूद है, यानी 2.2 अरब की आबादी का ये खिता है। यहाँ के मसाइल अपने अब मैं उसकी बड़ी चीज आपको दूंगा, टीबी का मर्ज अमेरिका में नहीं है, हमारे कान के पहले का मर्ज हमारे सारे मुल्क में है, क्योंकि गर्म मधुमक्खियां हवा शुरू हो जाती है, कान में शुरू हो जाते हैं, वहाँ तो ऐसा कंसेप्ट है, दे हैव गॉट नो एक्सपीरियंस। दूसरा मैंने ये भी जब मैं दिल्ली में गया, आई वेंट टू न्यू दिल्ली टू द इनॉग्रेशन ऑफ 5th RENG कॉन्फ्रेंस। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने मोमबत्ती जला के उसका इफ्तिताह किया, और मैंने वहाँ पर ये भी मैं आज आपको बताता हूँ, ना उससे पहले ना अभी तक 5000 ENT के डॉक्टर थे। ENT के डॉक्टर पूरी दुनिया में काम है, पाकिस्तान में भी काम है, इंडिया में भी है, लेकिन देयर वर नॉट ए गैदरिंग ऑफ 5000 ENT सर्जन इन द अशोका होटल भी मैंने मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा होटल, 5000 लोगों के बैठने का कैपेसिटी वाला हाल मैंने देखा। मैं बैठू अमेरिका में ऑर्लैंडो में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंस जो है होती है, 3000 से बड़ा कैपेसिटी का हाल नहीं है वहाँ, बट इन अशोका होटल विच इज देयर इन द चांदीपुरी एरिया इन न्यू दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इतना गैदरिंग, इतना बड़ा होटल मैंने नहीं देखा। तो आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी, मुझे उन्होंने कहा कि आप आए, यू डू द कैंडल लाइटिंग सेरेमनी। मैं वो स्टेज पे गया, मोमबत्ती जला के मैंने उनकी बस भी एक है कि वहाँ पर वो गीता नहीं काटते, बल्कि वो मोमबत्ती होती है, कैंडल लाइटिंग करते हैं। मेरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर, उनके मेडिकल बोर्ड के हेड एडमिरल BK सिंह, सार्क के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ से, नेपाल से प्रोफेसर राकेश, प्रोफेसर अलाउद्दीन फ्रॉम बांग्लादेश, प्रोफेसर एबी फ्रॉम श्रीलंका, ये सब ये खिता है, सब कॉन्टिनेंट। तो ठीक है, जैसे यूरोप है, यूरोप में भी एक राष्ट्र, सपोज इंग्लैंड है, फ्रांस है, साथ उसके जर्मनी है, साथ ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोप भी एक इसी तरह का खिता है, लेकिन यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ के जो मसाइल हैं, जिसमें मैं अल्टीमेटली आऊँगा हेरिंग के ऊपर, कि कानों के मसाइल बहुत, लोगों को अवेयरनेस ही कोई नहीं है, लोगों में इसकी, लोगों को पता है कि वो ये काम समझते हैं, हालांकि ये काम का तो रोल ही नहीं होता, इट्स जस्ट डेकोरेशन व्हिच गॉड हैज गिवन फॉर द ह्यूमन बीइंग टू लुक बेटर। क्योंकि कुरान में अल्लाह ये फरमाते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान से बेहतर कोई चीज़ मैंने तख्लीक नहीं की, पूरी कायनात को एक तरफ डाल लिया और एक इंसान से अल्लाह ताला का नायब है। ये मैं बड़ी पते की बात है, ये मैंने कुरान के हवाले से आपको बता दिया। अब उसमें जो इंतहाई, जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि लास्ट टाइम जो अल्लाह ने इंसान को बनाया है वो काम था, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, और ये खराब हो जाए तो ये ठीक होने में बड़ा टाइम लेता है, बल्कि ठीक ही नहीं होता। ये जैसे उस्ताद अजीज साहब अपने प्रोग्राम में नीलाम करते हैं, एक तरफ ये मेरा प्रोग्राम होता था, एक मेरा होता था नीलाम का, बाद में उस्ताद अजीज शो के नाम से आप सुनते रहे। वो कहते हैं ये दिल वालों की बस्ती है, बसते बसते बस्ती है, इसलिए दिल की बस्ती के लिए भी कहा गया अगर उजड़ जाए ये फिर बसते बसते बड़ा मुश्किल है इसको ठीक करना, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। कान के मामले में क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इतना नाजुक है और इतना छोटा है, अगर माइक्रोस्कोप की सर्दी, आँख की सर्दी टेकड़ाई से होती है, ये सर्दी यहाँ से करते हैं, ये यहाँ से नहीं करते, कान के पीछे से हड्डी के अंदर 1.5 इंच अंदर जा रहा है, कान छोटा सा पड़ा है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि एहतियात करें, अगर एहतियात हमारे से बेहतर है तो कान में ना अपने पेंसिल डालनी है, ना अपने कोई चीज़ जो गॉड हैज नॉट मेड एनी फिगर, आपकी कोई उंगली में और मेडिकल अल्लाह ने हाथ से नहीं आना। दूसरा एक और इसी हवाले से कोई ऐसी उंगली नहीं बनाई जो कान के अंदर तक घुस सके, जिस हद तक
قرآن میں بولی جاتی ہے اس سے آگے جانا منع ہے. آپ جائیں گے آپ ساری زندگی PhD کے ڈاکٹروں کے کلینکوں کو چکر لگاتے رہیں گے. میرے پاس آتے ہیں میں نے جو ہاسپٹل جو پاکستان میں بلکہ انڈیا پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل اولڈ ہے 1860 اور ہسٹری پتہ نہیں آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. انگریز پہلے پنجاب میں آئے پھر 10 سال بعد 57 میں وہ دلی کو ٹیک اوور کیا. اس سے میڈیکل کالج جو KKT ہے یہ جو آپ کی پنجاب یونیورسٹی ہے یہ ڈینٹل یہ اولڈسٹ ہے. دلی میں بعد میں بنے ہیں بلکہ یہ ہماری پنجاب یونیورسٹی جو تھی یہ دلی کے اسٹوڈنٹس کا امتحان بھی یہ کنڈکٹ کرتی تھی میٹرک کا بھی یہ کرتے تھے. تو بات تو سمپل سی یہ تھی کہ یہ ایک ہیئرنگ ڈے کے اوپر میں نے آپ کو کچھ اچھی باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنا ایک دن ضائع کیا ہے ایک دن انویسٹ کیا ضائع کر انویسٹ کیا تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی چابی نہیں مارتے کوئی آپ نے تیل نہیں ڈالنا تھپڑ نہیں مارنا. میرے کو میں ایک بہت میں نام نہیں لوں میں ٹاپ کے جو کالجز ہیں ان کا بھی ڈاکٹر ہوں میرے پاس آتے تھے بچے کہ جی ہاؤس کیپر نے تھپڑ مار دیا کہاں کا پردہ پھٹ گیا ہوتا ہے. اب وہ اس سے مصیبت میں بچہ پھنسا تھا. مائیں کی ساری زندگی ابھی تک میرے کلینک کے آگے مجھے بھوکی ملتی رہتی ہے کیونکہ بچہ ہے وہ کہاں کا پردہ پھٹنا تو مذاق نہیں ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کہ اٹس اے ویری سینسٹیو پلیس. یہ جو ہمارا 3 مارچ سماعت کا عالمی دن اور کانوں کی حفاظت اس کے لیے اس میں ایک ورڈ ہے. ایئر کے لیے ہے کہ کان کو رسپیکٹ کریں رسپیکٹ ضروری بلکہ یہ شیر کی پچھار ہے اس میں انگلی نہ ڈالیں. ہاتھ ڈالیں گے آپ کو وائٹ ہو جائے گا پھر وہ بڑا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے اللہ رحم کرے کافی مسائل میں نے لکھے. اور میں جب نے سال کا افتتاح کیا دلی میں تو 5000 آڈینس بیٹھے تھے. ان کے ٹاپ موسٹ ہیلتھ منسٹر راما داس ہی واز دیئر. ان کے ایڈمرل BK سنگھ جو میڈیکل کورپ کے ہیڈ تھے وہ تھے. نیپال تھے سری لنکا سے وکرم راؤ. ان سب نے ایک زبان سے کہا کہ ہمارے اس خطے کے یہ میں بہت بڑی ہائی لیول کی بات بتا رہا ہوں سب پارٹیکل کے مسائل اور ایک بندے کا قد یہاں پر 5.5 فٹ ہے. امریکہ میں عموماً بندے کا قد 6.5 فٹ ہے. یہاں پر ویٹ 50-60 kg سے زیادہ نہیں. وہاں جو بندہ ہے وہ 120-130 kg سے کم نہیں ہے. ہمارے یہاں پر وہ وجہ ہے کہ ایسی پولرائزیشن جس کی وجہ سے آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. تھوڑی سی میں نے کوشش کی تھی 3rd SAARC کانفرنس یہاں پر بڑی مشکل سے میں نے کروائی تھی کہ بھئی یہاں کے میڈیکل کے مسائل اور ہیں. آپ اس وقت جہاں دن میں امریکہ میں رات ہے اس کی میں نے اگزامپل دی کہ there is a lot of difference but we are practicing to see that pharmacopoeia کہ وہاں کا جو میڈیکل کا نظام ہے pharmacopoeia 2 سسٹم یعنی ایک 120 kg کا بندہ ہے یا اس کا بھی وہی ہے. یہاں پر ہر میری بات پہ وہ یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 2 دفعہ اٹھ کے 5000 ڈاکٹر جو تھے انہوں نے کلیکٹ کی کہ یو آر ٹاکنگ سینس. ہم ویسے ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپس میں مل بیٹھے. یہاں کا فارماکوپیا بنا ہے. فارماکوپیا سے مراد ہوتی ہے 200 ملی گرام پرتی 400. اس طرح کانوں کے لیے یہ جو بیماری ہے یہ ڈسچارج اور کانوں میں فنگس یہ صرف اس بڑے سکیم میں وہاں یہ بیماری نہیں. تو یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو تھوڑا سا سب سے پہلے احتیاط میں PTV میں میرا ایک پروگرام کا نام احتیاط بھی تھا. میری وہی اجازت میں دوسروں کی تھی جنرل مینیجر یہاں پر جو کی پڑھائی صاحب تھے. ایک TV ہوتا تھا اور TV کی ایک گلی ہوتی تھی. TV پہ آنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور بڑا مشکل کام تھا. یہ میں آپ کو فیکٹ کرتا تھا. وہاں پر فائر ہیڈ کارڈ چانس پھر احتیاط پروگرام میں بھی ہم لوگوں کو ہیلتھ ٹپس بتاتے تھے. پھر اس کے بعد ہے یہ ہیئرنگ فار آل میں میں نے اپنے لیکچر دیا سننا سب کے لیے کیونکہ ہر ایک شخص کو سنائی نہیں دیتا وہ تو پھر زیرو ہو گیا. وہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ بڑھاپے میں آگے بڑھتا بڑھاپے میں بڑھاپا تب آتا ہے جب آپ بھی سننا بند کر رہے سنتا رہے. جو ایکٹر ہوگا شادی میں چلے جائے گا اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ وہ بیٹھے گا. جب سننا بند ہو جائے گا پورے خطبے میں وہ بیٹھ جائے گا ڈرے گا کہ اب یہ مسئلہ مہمان آ جائے گا. یہ بڑی پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں. ابھی آپ کو سب کے کان ٹھیک ہے اس لیے آپ کسی قدر نہیں ہے. ادروائز بڑھاپا آپ میں کب آتا ہے جب وہ سننا بند کرتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل سینگ ہے کہ اس کو ٹرائی اور اینک کی طرح جیسے بچی کے بھی اینک لگی ہوئی ہے ادھر بھی لگی ہوئی ہے. اینک لگانا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نظر کم ہوئی آپ نے اس کی ہیلپ کے لیے آپ نے ایک پیڑ لگا. اب جو ہیئر گیٹ ہے اس کے لیے لوگوں میں بڑا فیمس ہے. میں جو ہاسپٹل میں بڑا میں نے کام کیا ہے نام ایسوسیٹ پروفیسر رجسٹرار کا سینئر رجسٹرار اور میں جب مریض آ رہے ہیں اس کو کیا میں نے ہیئر گیٹ لگا دی. ان کو ایسا تھا جیسے میں نے بیٹھے کی راڑ لگا دی. انہیں نہیں ڈاکٹر صاحب سارے لوگ گورا کہتے ہیں تو یہ بھی کام ہماری قوم ہے تھوڑی سی جذباتی ہے. کسی کی ہیوملیشن نہ کریں. کسی کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی اس کو لگنا نہ کریں.
کسی کے ایرنگ لگی ہوئی تو اس کو اندر ان دا سیم وے ہیئرنگ ایڈ جو ہے اس بہت ہی زبردست ہمارے پاس ایک ویپن ہے. ہیئرنگ ایڈ کو اسی طرح قبول کرنا چاہیے معاشرے میں جیسے ہیئرنگ کو قبول کریں. اب ایرنگ چھوٹے بچے کو بھی لگی ہوتی ہے 5 سال کی 20 سال کے بچے کو بھی لگی ہوتی ہے 100 سال. اس طرح ہیئرنگ ایڈ کا بھی بالکل 100% اسی طرح ہے. چھوٹے بچے کو بھی لگ سکتی ہے. اب تو ہیئرنگ ایڈ کے لیے اتنے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری میری کانفرنس ابھی میں نیو یارک اس سے پہلے واشنگٹن میں تھا. انہوں نے کہا کہ ڈے 1 میں بچہ جس دن گائنی میری مسز کا پروفیسر تھا اللہ نے گائنی کی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کچھ اپنے اصل یہ ہے کہ یہ جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسی دن اگر اس کا کان چیک ہو جائے. ہمارے جو آدمی ہیں ڈے 1 کے اچھے جو گائنی کے ہاسپٹل ہیں وہاں پر انہوں نے سسٹم لا دیا کہ بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلے اس کو کان ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں ہیئرنگ پرابلم ہے اس کو ہیئرنگ ایڈ دے دی جاتی ہے اور وہ آلموسٹ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلے 2-3 سال ایسے ضائع کر دیے جاتے ہیں بچے کا تایا بھی لیٹ ہو گئے چھوٹا سی وہ ماں میرے پاس اکثر جو مل جاتے ہیں وہ 4 سے 5 سال کی عمر میں آتے ہیں جب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. ایون اب میں کوکلیئر امپلانٹ کی بات کروں گا. کوکلیئر امپلانٹ یہ جو سماج کا عالمی دن ہے اس میں ایک لیٹسٹ آرلینڈو جو ہے وہ وہاں فلوریڈا اسٹیٹ کا کیپٹل ہے تو وہاں پر ہماری کانفرنس تھی. مجھے پروفیسر جینیفر جو ہماری ورلڈ پریزیڈنٹ تھی انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی سی ڈی دی کہ اگر آپ لے جائیں آپ ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں ہیلتھ کا تو یہ ذرا لوگوں کو اس کی تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے گی. جیسے ابھی آہستہ آہستہ F-16 کا لوگوں کے ذہن میں ایک کنسپٹ بنا ہے. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ F-16 کو کیا ہے. سیبر جہاز سے 65 کی وہاں میں وہ چلتے تھے. پھر 71 کی وہاں میں ایک اسٹار فائٹر آ گیا. اب جیسے لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے. جیسے ہمارے موبائل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا پھر وہ آئے تو اتنے موٹے پھر وہ ہمارے پاس اسی سسٹم. تو اسی طرح یہ سننے کے لیے میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. میری باتوں کو آپ توجہ سے نہیں سنتے یہ سنیں. یہ کبھی آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. معمولی سی پنچ ہوئی اتارے کان میں کی طرح کر کے کان کا پتہ پڑتا ہے. کان میں جو ہے سب سے بڑی جو ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا ہی بنایا ہے جس کی مینوفیکچرنگ اینڈ پہ ہوئی تھی. جو ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کو کہتے ہیں ایمبرولوجی. ایمبرولوجی از سائنس کہ کیسے بندہ ایوالو ہوگا. اب وہ جب مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی تھی اس میں وہ میری مسز بتائے گی کہ کوئی ادویات ہوتی ہیں وہ فرسٹ ٹرائیمسٹر سے پہلے 3 ماہ جو پریگنینسی کے ہوتے ہیں اس میں اگر وہ دوائی کھا لی جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے. آنے والا بچہ ہی پیدا ہوتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے میرا 40-45 سال کا تجربہ ہے کہ جس کے گھر میں ایک پورا پہلا بچہ ہے 3 بچے ٹھیک ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے. چلیے بھی اچھی بات ہوگا دل کی بات جو سنے گا نہیں وہ بولے گا نہیں. بظاہر خود ہوا پر کوئی بیماری نہیں کوئی اس کی آپریشن نہیں کوئی اس کی سرجری نہیں ہے. میرے پاس کئی آئی بچہ بولتا ہے میں جب چیک کرتا تو سن نہیں رہا ہوتا. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں. وہ اب ایک شخص ہے اس نے 4 بچے 3-4 ہوتے 2 ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ نہ بولتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے تو گھر والوں کی خوشیاں مات پڑ جاتی ہیں. آنے والی تمام زندگی ان کی مزری میں گزرتی ہے. اس سے میزربل کنڈیشن. اس 3 بچے جو اچھے پہلے گلا کرتے ہیں ٹوٹا ہی کرتا ہے وہ ایک بچے کے کام میں دونوں جو ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ نے تو پیدا کیا ہوتا ہے. اب ان کی تمام زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی معمولی سی حرکت کے ساتھ. کچھ باتیں میری کسی بھی بتائیں گے کہ پریگنسی کے بعد پریگنسی کے دوران کیا کیا ہوتی ہیں. یہ گائنی کی سب سے سینئر پروفیسر ہے پورے پاکستان کی. یہ ڈین آف سرجری بھی نہیں ہے. یہ ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ 17 سال آپ میں انہوں نے بھی کیا. میں یہ میں تھا. ان کا بھی شعبہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہیئرنگ کے حوالے سے. میرا شعبہ یہ ہے کہ جب پہلے سے میں پریونشن کرتا ہوں جو بھی میں نے بتا دی تھپڑ نہیں مارنا تیل نہیں ڈالنا اور اس کے بعد کان جو ہے شور شرابے سے بچانا شور والی جگہ پہ اور دوسرا ہے موبائل کا میرا استعمال. میں نے بڑا اس کے اوپر بڑی دفعہ لوگوں کو بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہفتہ ہر چیز کی بلڈ پریشر بڑھ جائے وہ بھی برا بلڈ پریشر لو ہو جائے وہ بھی برا شوگر آپ کی کم ہوگی وہ بھی آپ کو مار دے گی زیادہ ہوگی. اسی طرح یہ کان ہے کان کے اندر وہ 2 گول جیسے ٹائر ہوتے ہیں اور کہاں پارٹی ہوتے ہیں. اب وہ ہر وقت جو لوگ موبائل سنتے رہتے ہیں پورے بجلی کار کی طرح 2 تاریں میرے یہ تمام ملازمین کے پاس ہے. جو سویپر ہے اس نے بھی رکھا ہوا اپنا ہاسپٹل ہے. میں کہتا ہوں یار کیا کی کار کی بکیا ہے پروڈے چلے گئے میرے پاس. یعنی یہ باتیں آپ یقین کریں یہ موبائل ایک ڈبل ایج ویپن ہے. اس کا فائدہ بھی اس کا نقصان بھی ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ اس کو پورا طور پر جب اشد ضرورت ہے استعمال کریں.
unnecessarily اور سناؤ پرانے چلے گئے میں یہ آپ کو پنجابی میں بھی ضرور سمجھاؤں گا. یہ دلدار پولیس بھٹی صاحب کا پروگرام ہوتا تھا, مجھے بلاتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ پنجابی میں بڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ پنجابی ہماری 12 کروڑ کے 12-13 کروڑ آباد ہے, اب آبادی ہے ہماری پنجاب میں, تو یہ ٹاک کرتے ہیں. اب میں پٹھانوں کے پاس جاتا ہوں وہ سب پشتوں میں بات کرتے ہیں جو سندھی ہے کہ دنیا کہاں نہیں پنجابی سے کہ جو پنجابی کو کام, حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے جو اس کے اتنے الفاظ ہیں, ذخیرہ ہے کہ جو باقی زبانوں میں نہیں ہے. اور بات چلی تھی یہ کہ ایئر ڈیٹ کے حوالے سے, ایئر ڈیٹ کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے کہ بچہ جس دن پیدا ہو اگر فیسلٹی ہو تو اس کا کان چیک ہو جائے. اگر خدا نہ خاصہ اس میں پرابلم ہے, یہ بہت بڑا لینڈ مارک بند تھا, تو اس کے اگر اعلیٰ سماعت لگ جاتا ہے ڈے 1 پہ 100% ٹھیک ہو جائے. اس کو جیسے ہی بچہ 40 سیکنڈ اس کو واکر لے کے چلائیں, آستہ آستہ اس کی ٹانگوں میں جان آ جاتی ہے, اس سے وہ آلہ لگتا ہے, اس سے اندر نرو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے. جب نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے تو سننا شروع ہو جائے گا. تو سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا اس سے پوچھیں جو اس سے ڈپرائیو ہے. یعنی ایک انگلش میں سے ایک ہے کہ ہیلتھ از اے کراؤن وچ از اونلی ویزیبل ٹو دا سک. ہیلتھ از ویلتھ آپ نے کہا کہ یہ تو ہم نے بچپن میں اسکولوں میں بھی پڑھا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا جیسے طارق عزیز صاحب کا پروگرام ہوتا تھا, وہ کہتے تھے دیکھتی آنکھیں سنتے کان. کچھ پروگرام شاید یاد ہو آپ کو, میرے جو پیشنٹ تھے آتے نہیں تھے, تو میرے پروگرام میں اوپننگ سینٹینس ہوتے تھے ہیلتھ از ویلتھ اینڈ ہیلتھ از اے کراؤن. صحت ایک تاج ہے وچ از اونلی ویزیبل, جو کہ نظر آتا ہے ٹو دا سک بیمار. تندرست کو تو اس کی قدر نہیں ہے. تندرست کو تو آپ جائیں وزٹ کی ہاسپٹل, کسی کی ناک میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے, کسی کی آنکھوں میں پٹی بنی ہوئی ہے, کسی کی آنکھ رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے, کسی کا یونٹ کے لیے بیگ لگا ہوا ہے, وہاں جا کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہسپتالوں کی سب پڑے ہوئے. اسی طرح ایک قبرستان کو وزٹ کرنا چاہیے, وہاں جا کے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جو ہاسپٹل ہے وہ ایک زندہ قبرستان ہے. یہ میرا لفظ ہے جو بہت پسند کیا گیا ٹی وی پہ کہ وزٹ دا ہاسپٹل سم ٹائم. پھر آپ کو پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی آنکھیں ہیں کہ دیکھتی آنکھیں سنتے کان, تو طارق عزیز صاحب بھی سنتے کان ضرور کھولتے تھے. اگر کان نہیں سنتے تو یہ ساری دنیا کی جو تمام مشینری یہ سسٹم ہے سننے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. باقی بہت بڑے بڑے عالم, بہت بڑے بڑے اسکالر بلائنڈ پیدا ہوئے ہیں, پھر وہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, بٹ جن کی سننے کی حص نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں سفر صاحب کو بتانا پسند کروں گا کہ ہماری جو واشنگٹن کی کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے ہیئرنگ فار آل کے اوپر ایک سلوگن دیا. پھر میں ملائیشیا میں بھی گیا ہوں, کوالالمپور میں, وہاں بھی یہ ایک بڑا پاپولر سلوگن تھا کہ سننا سب کے لیے. اب اس کے لیے پھر یہ کہ میرج کاؤنسلنگ ہے وہ میرے کسی بتاتے ہیں کہ فرسٹ آف میرجز جو ہوتی ہیں جن میں آلریڈی ہوئے میرے بچے تھے وہ تھوڑا سا ڈسٹنٹ میرجز, تھوڑا سا میں سنجیدگی کے بارے میں بات کروں گا کہ اف اٹ از پاسبل کہ جن میں آلریڈی, ویسے ہوئی قتل میرج کے ساتھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جن میں آلریڈی ہوئے میرے ان میں پھر کوئی انسیڈنس ہو جاتا. پھر یہ ہے کہ یہ آپ گورنمنٹ سطح پہ لوگ, میں نے فری میڈیکل کیمپ کی ہے, میں بے شمار جگہ پہ جا کے ہیئرنگ میں نے فری دی ہے. میں ادھر گراؤنڈ علاقہ جو ہاسپٹل ہے صبح شفیع ہاسپٹل میں وہاں گیا تھا, 200-250 مریض تھے, ان کو میں نے 20-30 کو ہیئرنگ بھی دی ہے. 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت بہتر ہو گئے. یعنی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ کام چیریٹی کا بھی ان کو کرنا چاہیے, سارے پیسے نہیں لگنے. سکندر اعظم دنیا میں آیا 29 سال کی عمر میں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ میرے ہاتھ باہر نکال دو, میں دنیا سے کچھ نہیں لے کے جا رہا. یعنی بندہ ڈیڈ باڈی بن جاتا, پتہ نہیں آپ ایسے کہتے ہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس طرح سے کیمیکلس انسان بنتا ہے, وہ اعضاء کا جو بکھرنا ہے اس کو موت کہتے ہیں, جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہے بندہ انسان بن جاتا ہے. تو اس لیے اچھا کام ضرور کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں آپ کو کہوں گا یہ ہمارا 3 مارچ کا جو عالمی سماج کا دن ہے, اس کے اوپر جو کچھ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو دے دیا کہ کان کے ساتھ تشدد نہیں کرنا, اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, یہ تیل نہیں ڈالنا فوراً تیل. ابھی بھی بڑے بڑے میں جانا میرا کہنے کا میرے 21-22 گریڈ کے ججز بھی ہیں, ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی ہیں, پھر اس کے بعد یونیورسٹیز کے ہیں, وہ بھی غلطی سے کہ یہ لے آتے ہیں. سپوز یہ کان کا پردہ پھٹ گیا, وہ دیکھتے ہیں تو کان کا پردے کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کان کے اوپر نہیں مارنا. یہ جانور کے بھی ایک حدیث ہے کہ جانور کے بھی منہ پہ نہ مارے, انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے, جس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مجھے فخر ہے انسان کی تخلیق کے اوپر, سب سے اعلیٰ چیز جو بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان ہے. تو اب اس میں جو سب سے پیچیدہ چیز ہے میں وہی بتانا چاہتا ہوں, وہ کام ہے. اس سے پارٹ آف رہی ہے دیر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے.
اس کی پھر خرابی جو ہے بڑی تنگ بھی کرتی ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. لیٹسٹ چیزوں میں بس یہ آپ کی میں بتا کے کہ جو میں ٹورنیڈو میں بھی انڈیا کے ساتھ پھر مجھے ہاؤس آف لارڈس کرنے جانے کا موقع ملا لندن میں. وہاں پر میں ٹیم پہ جو تھی وہ سیلا اسٹیورٹ ان کی ممبر پارلیمنٹ انہوں نے بلایا ہوا تھا, تو میرے سے کچھ سال کے حوالے سے انہوں نے سوال جواب کیے, کیونکہ ان لوگوں نے اس حصے کو بنایا تھا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, یہ گریٹ کالج, یہ آپ کا ڈینٹل کالج, یہ انہیں کا بنایا ہوا. تو وہاں سے انہوں نے میرے سے کوئی سوال کیے, میں کہ ہم نے اس کو اور بہتر کر دیا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آپ کے میڈیکل یونیورسٹی کا بھی بڑے خوش ہوئے. این سی اے جو ہے اس کو بھی یونیورسٹی کا اسٹیٹس دے دیا, ڈینٹل کالج ہے. مطلب لائک دس یہ ان لوگوں نے کام کیا 100 سال ٹوٹل. وہ لوگ آئے 1849 میں پنجاب سکھوں سے انہوں نے لیا, بعد میں 57 میں مغلوں سے انہوں نے دلی کا جو تخت دیا تھا. اسی لیے ہر چیز جو دلی میں ہے جاتا رہتا ہر چیز یونیک ہے. اولڈسٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, اولڈسٹ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی, ہائی کورٹ جو ہمارا ہے اٹ از دا اولڈسٹ. یہ کیٹر کرتا تھا آپ کو بومبے, اتنا بڑا ایریا اس کا یونیورسٹی کا تھا. یہ لاہور ہائی کورٹ اس کو کہتے تھے چیف کورٹ. مقصد یہ ہے کہ وہ بنا گئے کر کے ہم لوگوں نے پڑھا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں. ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے کچھ آپ کو فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ.